السلام علیکم دوستو، ہم ایلن مسک کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ راتوں رات ایلن مسک دنیا کا سب سے امیر آدمی کیسا بن گیا۔ ایلن مسک دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، جس کو بنانے میں تقریباً 114 ارب روپے کا خرچہ ہوا۔ ایلن مسک ایسی ہی 118 عمارات ایک ہی جھٹکے میں خرید سکتا ہے۔ یا پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بگاٹی، جس کا سب سے جدید ماڈل جس کی قیمت 140 کروڑ روپے ہے۔ ایسی ہی 9500 گاڑیاں یہ شخص ایک ہی وقت میں خرید سکتا ہے۔ ایلن مسک جو کہ ٹیسلا، اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کا مالک ہے، وہ دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں بل گیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ یہ ایک شخص جس کا نام پچھلے سال دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں بھی نہیں تھا، وہ اچانک اتنا امیر کیسا ہو گیا؟ کیسے 2021 میں اس شخص کا نام دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا؟ ایلن مسک آج کی تاریخ میں 1 سے 85 بلین ڈالر کی ذاتی ملکیت رکھتا ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 12,000 ارب روپے بنتے ہیں۔ اتنے کم عرصے میں ایلن مسک نے اتنی زیادہ دولت کیسے کمائی، یہ جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگل کر رہی ہے۔ ایلن مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک بیسک کمپیوٹر گیم بنا کر ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو کہ اس دور میں بہت بڑی بات تھی۔ ایلن مسک پڑھائی۔ حالات کے دباؤ نے ایلن مسک کو لکڑی کاٹنے والے کارخانے میں بھی کام کروایا، جہاں سے اس کو صرف اتنے پیسے ملتے تھے جس سے صرف وہ اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلن مسک نے 1987 میں فزکس میں اپنی بیچلرز ڈگری مکمل کر لی۔ انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹ سکیپ نامی کمپنی میں اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اس دوران ایلن مسک کے نام سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں بھی ہو گیا۔ پی ایچ ڈی کے پہلے سال ہی انہوں نے ڈگری چھوڑ کر بزنس کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زیپ2 نامی ایک ویب سائٹ کھولی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اس وجہ سے اس ایک کمپیوٹر سے دن کے وقت ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کے وقت اس ویب سائٹ پر کام کیا جاتا تھا۔ آخر کار ایلن مسک اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لی آئی اور ایک مشہور کمپنی کمپیک نے زیپ2 نامی کمپنی کو $8 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو آج کے دور میں 140 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلن مسک کی زندگی میں اس موڑ کے آگے صرف کامیابی ہی کامیابیاں ہے۔ ان پیسوں سے ایلن مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے X.com ویب سائٹ کھولی۔ پے پال، جو شروع میں ہی پے پال کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہو گئی۔ اس کے بعد پے پال کو IB نے مہنگے داموں خرید لیا، جس میں ایلن مسک کے حصہ $165 ملین یعنی 1250 کروڑ روپے تھا۔ اسپیس ایکس نامی ایک کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں سفر کو آسان بنانا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بنائے ہوئے راکٹس کو اسپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے۔ ایلن مسک نے چاند اور مارس پر بھی ٹرسٹ بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں کئی سالوں سے۔ ایلن مسک نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر انہیں اپنا سب کچھ بھی بیچنا تو بیچ دیں گے، مگر مارس پر انسانوں کی کالونی بنا کر دم لیں گے۔ اسپیس ایکس کمپنی۔ اسپیس ایکس کے علاوہ ایلن مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کار بنانے والی ایک کمپنی میں بھی انویسٹ کیا، جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا بھر میں پائی جانے والی سب سے مشہور کمپنی۔ فیول کے چلنے والی کار نہ صرف زمین کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والی خرچے بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔
ٹیسلا کار نہ صرف فیول بچاتی ہے بلکہ انہوں نے پہلی بار آٹو پائلٹ سسٹم بھی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ مسافروں کے اپنی منزل تک پہنچانے کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹری ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہے وہ دنیا کی سب سے طاقتور بیٹری مانی جاتی ہے۔ اس کو ایک بار چارج کرنے سے یہ بآسانی 520 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل لائک بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ اسی طرح اور معلومات حاصل کر سکیں۔